نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ کریم۔ ماہ ذی الحجہ کے بہت سارے فضائل ہیں، پھر خاص طور پر ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں جن کو عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے، ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو فضیلت کی یہ ہے کہ پورا ذی الحجہ اور خاص طور پر یہ 10 دن ان میں بڑی عظیم عبادات ادا کی جاتی ہیں، چنانچہ ان میں حج بھی کیا جاتا ہے اور اسی طرح ان میں عید بھی منائی جاتی ہے اور عید کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، قربانی بھی کی جاتی ہے۔ اس طرح 3-4 عظیم عبادات ان 10 دنوں میں ادا کی جاتی ہیں۔ دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں عشر ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم جو ہے وہ کھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ یہ جو 10 راتیں ہیں ان سے مراد یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ اور فجر سے مراد بعض نے فرمایا کہ مطلقاً فجر ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ عید الاضحیٰ کی فجر ہے۔ والشفع والوتر جفت اور طاق، اس سے مراد 9 اور 10 ذی الحجہ ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جفت اور طاق سارے دن جو ہے وہ مراد ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھائیں وہ چیز بہت بڑی عظمت والی ہوا کرتی ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی روح سے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 میں ایک ذی الحجہ بھی ہے، اور ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں وہ اس میں بطریق اولا آ جاتے ہیں، اس لیے پورا ذی الحجہ اور خاص طور پر یہ 10 دن یہ انتہائی عظمت اور ادب اور احترام والے ہیں۔ نمبر 4، جامع ترمذی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من 10 ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ پورے سال میں کوئی بھی ایسے دن نہیں ہیں کہ جن میں نیک عمل کیا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہو، بلکہ ان 10 دنوں میں جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے وہ بھی افضل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ بھی افضل نہیں ہے، الا رجل خرج بنفسہ ومالہ ولم یرجع من ذلک بشیء، البتہ جو بندہ جہاد کے لیے چلا گیا اس میں اپنا وقت بھی لگایا، مال بھی لگایا، جان بھی کھپا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، واپس ہی نہیں آیا، تو اس کا عمل ان دنوں کے اعمال سے زیادہ بہتر ہے، ورنہ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ایام ہیں ان سب میں بہترین عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں کے اندر کیا جائے۔ نمبر 5، مسند احمد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کے اندر جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یعنی کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ اس لیے فقہاء نے، علماء نے لکھا ہے کہ ان 10 دنوں میں خاص طور پر کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔